خرچہ خرید کے پرمان پتر لا رہے تھے جی گھر تک نہ پہنچے وہ لسٹ میں ہوئی کفن پہ لگ گئی اللہ موت کا کچھ پتا ہے جی نہیں نا اللہ رسول کی رضا کے لیے جی بے شک بے شک صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے بھائی میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ کریں میری بات اللہ توفیق دینا تو کسی سے ڈیمانڈ نہ کرنا بے شک بے شک کئی بیٹیاں مار دی اور ایک بچی کا خود خون آیا اس نے کہا مولانا اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی ہیں 1 سال ہو گیا میرا شوہر بلانے لگا اللہ اکبر کہتی میرے باپ نے مشکل سے رخصت کیا تھا مجھے مشکل سے رخصت کیا تھا وہ کہتی ہے لیکن میں 1 سال ہو گیا باپ کے گھر کہتی میرا باپ مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نکل میرے گھر سے کیونکہ اس کی بیٹی ہوں لیکن مجھے ہی پتا میرا باپ کتنی مشکل سے گزارے گا میں نے کہا بات کیا اس نے کہا تعویذ کر دیں آپ کے میرا شوہر لینے آ جائے میں نے کہا وجہ کیا اس نے کہا خدا نے 2 بیٹیاں دی اس بات پہ ساس ناراض ہو گئی کہ تیرے پیٹ میں بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں ہے اس بنیاد پہ میرا شوہر مجھے بلانے نہیں آیا اے میری بیٹی میری بہن آج تو ساس ہے کل کسی کی بیٹی بھی تھی اپنا قلب دیکھ لیا کر کسی کی بیٹی پہ ستم نہ کر آج تو کسی کی بیٹی پہ ستم کرے گی کل تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یاد رکھیے گا ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے میری گھر کی بہو نوکرانی کی طرح زندگی گزارے یاد رکھیے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو اللہ تمہاری بیٹی کو عزتوں کے تاج عطا فرما دے بے شک بے شک یہ ہم نہیں کرتے یہ ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حضرت داغیہ کل بھی ہیں آ کے بیٹھ گئے بات بڑھ جائے گی وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے آ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ گناہ بہت کیا 70 بیٹیاں ماری کافر کا دل نہیں پسیجا لیکن 2 بار حضور ہاتھ کانپ گئے میرے حضور نے فرمایا کب کہنے لگا یہ جو آخری بیٹی ماری ہے اس سے پہلے میں اپنی 7ویں بیٹی کو نہ کنویں میں پھینکنے گیا کہتے میں نے جب کنویں میں بیٹی کو پھینکا نا اس نے اچھالا لیا باہر آئی اس نے کہا تھا میرے ابا میں ڈوب رہی ہوں بس اتنا سننا تھا حضور کی ہچکی بند گئی حضور فرماتے ہیں پھر کیا اس بیٹی نے کیا کہا حضور جب ڈوب کے اوپر اٹھی نا اس نے کہا ابا مجھے بچا لے ابا مجھے بچا لے حضور کی نبوت والی آنکھیں برس گئی کہتی یا رسول اللہ ابھی اس غم سے ابھر آنا تھا کہ پردیس جاننے لگا خدا نے پھر بیٹی دے دی مختصر بتا رہا ہوں کہتے خدا نے پھر بیٹی دے دی وہ بیوی نے چھپا کے 6-7 سال پالی کہتی یا رسول اللہ بچی بڑی ہو گئی میں گھر آیا نا ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ بند تھا میں نے کہا کون کہا کہ تو کون کا میں اس گھر کا مالک ہوں اندر سے آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں مالک کی بیٹی ہوں کہا اتنا کہہ کے دروازہ کھلا بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے یا رسول اللہ وہ پہلا پیار بیٹی کا کبھی قدموں سے لپٹتی کبھی دامن کھینچتی کہتی تھی ابا پردیس گیا تھا 7 سال ہو گئے امی کہتی تھی تو پردیس گیا ہے ابا جب میں کسی کے بچوں کو باپ سے پیار کرتی دیکھتی تھی تیری یاد آیا کرتی تھی اے میرے باپ اس دن کا بڑا انتظار تھا اٹھا مجھے سینے سے لگا لے کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کا لہجہ تھا میں پریشان ہو گیا مجھے تو نفرت تھی بیٹی سے مگر حیرت تھی یا رسول اللہ بچی اپنی زندگی کے دکھ درد سناتی رہی لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برستی جا رہی ہیں حضرت عمر کو جلال آ گیا کہتے دہیا زبان بند کر دیکھتا نہیں حضور کس درد کے ساتھ رو رہے ہیں آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جا دہیا بتا پھر کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ کہتے یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دیا اپنے بستر پہ لیٹ گیا یا رسول اللہ جب رات آئی ہے میری بچی میرے پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے رات کو چادر اڑاتی ہے صبح کو یا رسول اللہ سویرے آئی میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا میرے ماتھے کو بیٹی نے چوما ہے کہتی ابا اٹھ جا سویرا ہو گیا ہے یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے تم پردیس سے واپس آتے ہو سب سو جاتے ہیں بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں اگر تم رات کو آتے ہو کہتی ابا ٹھہر جا گرم روٹی بنا دیتی ہوں اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو باپ پردیس سے آتا ہے بیٹیاں چولہے
جلا دیا کرتی ہے. میرا باپ ہے ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے, میرا باپ ہے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے. یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا, بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا. جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی میرے پیر دباتی ہے, اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا, اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا. اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا, کبھی سینے سے لگاتا. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا, کبھی بازار دکھا. کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کے اصرار تھے. اللہ اکبر. کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا, بازار میں تھا, کسی نے کہا داہیہ کہا جی, کہا ٹھہر تو سہی, کتنا بڑا چالاک ہے تو, اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا میں برداشت نہ کر سکا, گھر آیا, شام کا انتظار کرنے لگا. جب رات آئی نا میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی. میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا, جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یا رسول اللہ میں نے اسے بولنے نہ دیا, اسی حالت میں بستی کے باہر لایا. بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے. بچی ساتھ چل رہی ہے. یا رسول اللہ میں ننگے پیر کا پتھر پیر میں لگا, خون بہنے لگا. بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں. اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے. بابا لوٹ چلو. کہا لیکن آقا میرے سر پہ جنون سوار تھا, میں نہیں پلٹا. آگے بڑھا, جنگل آ گیا, سورج نکل آیا, ریتیلی وادی تھی. میں نے مٹی ہٹائی. بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے. میری بیٹی بھی ساتھ لگ گئی, وہ مٹی ہٹاتی جاتی, میں بھی مٹی ہٹاتا. کہتے یا رسول اللہ آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں. کون سے داہیہ؟ کہا آقا جب ماتھے پہ پسینہ آیا اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا. یا رسول اللہ بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے, میری موت کا کھڑا کھد رہا ہے. بیٹی کو خیال تک نہ تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ گڈھا کھد کے تیار ہوا. میں نے بچی کو قریب بلایا, بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی. اب باپ کیا کرے گا؟ کہ میں نے بیٹی کو دھکا دیا, بیٹی گڈھے کے اندر گئی. کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی. وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے, لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا, میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. بیٹی مسکراتی رہی. یا رسول اللہ مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے. اتنا جملہ کہا داغیہ قلبی کی زبان کانپ جاتی ہے, ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. آقا کہتے داغیہ پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے, کیسے بتاؤں؟ کہتے بتا نا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی بچی کا دم گھٹنے لگا. کہتی ہے ابا اب بس ہاتھ روک لے, مٹی نہ ڈال, اب سانس نہیں آ رہا ہے, دم گھٹنے لگا ہے. آقا جب بچی نے اتنا کہا میں نے ہاتھ نہیں روکے, بچی کے مٹی گلے تک آ گئی. بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں, ہاتھ نہیں روکوں گا. اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا, مجھے مارنا چاہتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا تھا اے میرے باپ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی, یا میری عادت اچھی نہیں لگی, یا تجھے لگتا ہے میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ تجھے لگتا ہے میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے, مجھے موت نہ دے, مجھے نکال کے چھوڑ دے, میں کسی غریب کے چپل میں گزارا کر لوں گی, کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے, کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی, ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی لیکن روٹی نہیں مانگوں گی, اے میرے باپ مجھے نکال لے. جب بولتے ہیں میں نے نہیں روکا ہاتھ, اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے, میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا اس نے اتنے جملے کہے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی, بچی نے ہاتھ اٹھا دیے, آسمان کی طرف نگاہ گئی تھی, ہونٹ ہلنے لگے. میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے, کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے؟ کہتے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو صحیح, ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب آئے گا, وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی. اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو
تو زندگی کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا؟ آقا کہتے ہیں اسی بچے کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین سیل پور. نعرہ تکبیر. بہت خوب، واہ 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 واہ. پھر تاریخ پڑھی. بہت اچھے، بہت اچھے. حضور آئے. بیٹی ہو میری بیٹی، اگر کوئی کتا تجھے گاڑی کا لالچ دے، سونے کا لالچ دے، لات مار دینا، کہہ دینا تو اتنا نہیں دے سکتا جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا. اتنا نہیں دے سکتا کوئی بھی جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا. پھر حضور نے 40 سالہ زندگی گزاری. 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا. بیوہ سے نکاح کیا اور 25 سال گزارے ایک بیوہ کے ساتھ. کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارے. اور نکاح کر کے میرے حضور نے بتایا تھا لوگوں بیوائیں چتا پہ جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے. اور ایسا قسم خدا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ ذات دیکھیں. 25 سال حضور کے ساتھ گزارے. 40 سال میں نہ جب اعلان نبوت کیا اور حضور کانپتے ہوئے گھر آئے. کانپتے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا زملونی زملونی. خدیجہ جلدی چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کس بات کا ڈر؟ کہا میں نے آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت خدیجہ کے جملے کیا تھے؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے. حضور آپ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر آپ چولہے چلاتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پتا چلا جو یتیموں کے سہارے ہوتے کبھی انہیں کچھ نہیں ہوتا، جو غریبوں کے سہارے ہوتے ہیں انہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. کبھی تم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کبھی کسی غریب کو چادر اڑائی؟ ہم تو اگر اجتماعی نکاح بھی کرتے ہیں تو پہلے تماشے بناتے. تماشے بناتے. ایک دن اخبار دیکھا میں نے کہ یہاں پہ 300 جوڑوں کے نکاح ہوئے. اخبار دیکھا، قسم سے دولے لائن میں بیٹھے تھے لیکن دولہ کوئی نہیں لگ رہا تھا، سارے جنازے لگ رہے تھے. ہاں سارے کیا لگ رہے تھے؟ بولو. جنازے لگ رہے تھے. اس کی وجہ بتاؤں؟ زندگی میں 2 موقع ہوتے ہیں جن 2 موقعوں پہ سب کی نظر ایک ہی بندے کی طرف ہوتی ہے. ہاں ایک تب جب بندہ دولہ بنے اور ایک تب جب بندہ میت بنے، مسحری پہلے. ان 2 وقتوں میں آپ نے 300 دولہ کرسیوں پہ بٹھائے، پھر فوٹو لیے. غیرت سے سب کی نظریں جھکی تھی، سب کی نظریں جھکی تھی. اور احساس تھا دل میں، احساس یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ان امیروں کے شوق کا تماشا نہ بنتے. ہاں ان کے شوق کا تماشا نہ بنتے، ان کی شہرت کا سبب نہ بنتے. ایک آج کے امیر ہیں جو دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، ایک کل کے امیر تاریخ پڑھ نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ. سبحان اللہ. آپ نے اپنے بھانجے حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے کو بلایا، فرمایا یہ لے فلاں گھر میں چلا جا. اتنا غریب رہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہ یہ لے جا کے اس کے گھر میں رکھ دینا، ہاتھ میں مت دینا، رکھ دینا، نام بھی مت بتانا. گئے رکھ کے آگے آ کے کہنے لگے خالہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ یہ بتاؤ نام کیوں منع کیا تھا؟
فرمانے لگے بیٹے تم نہیں جانتے اگر کوئی بندہ کسی پہ احسان کر دے تو کل اگر کوئی اپنی محسن کی گلیوں سے گزرے تو نظر جھکا کے گزرتا ہے، کیونکہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے کہ اگر تو نام بتا دیتا تو کل اگر وہ خدیجہ کی گلی سے عائشہ کی گلی سے گزرتا تو نظر جھکا کے گزرتا۔ کہنے لگے یہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن آپ نے ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا، نیچے کیوں رکھوایا؟ فرمانے لگی بیٹے نہیں جانتے ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے، زور سے لینے والا ہاتھ نیچے۔ بات سمجھ رہے نا؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا بھائی؟ جی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لینے والا ہاتھ نیچے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا۔ ام المومنین کہتی ہیں اگر تم جا کے دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا، تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا، اور عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ واہ۔ عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ کبھی نیچے ہو، میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ اب ذرا بتا جو چادر ڈال کے کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو جہیز کے نام پہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا نام منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو سہرے کے نام پہ کسی کی عزتیں اچھالتے ہیں وہ کون سا چہرہ حضور کو دکھائیں گے؟ اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کتے کے دروازے پہ مت جانا، یہ دیں گے تو ذلیل کریں گے، اگر جانا ہو تو اس کی چوکھٹ پہ جانا جس کے دینے کا عالم یہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ 40 سال گزارے اور 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ مگر سنیں میری بہن بیٹیاں بھی اب ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا، بہت غور سے سنیے گا۔ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے حضور، کتنے؟ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں بچوں، تم بھی سنو تمہیں کام دے گی بات، میری بیٹیاں خاص کر کے سنیں۔ کتنے سال؟ 25۔ لیکن حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے لیکن کبھی کنجی نہیں بجانی پڑی۔ 25 سال کبھی کہتے ہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑا، کہتے میں جب آتا تھا نا تو میرے پہنچتے ہی خدیجہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے میں دوپہر میں بھی آیا، شام میں بھی آیا، صبح میں بھی آیا، رات کو بھی آیا، آدھی رات کو بھی آیا، 4 بجے 5 بجے۔ حضور کہتے تبلیغ کے بعد کبھی بھی پلٹا، کہتے خدیجہ کو کبھی آواز ہی نہیں دینا پڑی، یعنی کہ بتانا چاہتے جب تک آ نہیں جاتا تھا میری خدیجہ سوتی نہیں تھی، خدیجہ سوتی نہیں تھی۔ اور آج مسئلہ کیا ہے؟ آپ 11 بجے آ جاؤ، جی سو گئی ہو، تم نے روٹی نہ کھائی ہو، جی تو کہتے اٹھ بھائی روٹی دے دے، کہتے ہو کچن میں رکھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، جی جی جی، جاؤ کچن میں رکھی ہے لے کے کھا لو، گرم کے ٹائم سے آتے تو ملتی، جیسی رکھی ویسی کھا لے۔ اب یہ بیچارہ بیوی تھوڑی لایا تھا، پہلے ہی بیوہ لایا، کیونکہ بیوہ وہ ہوتی ہے جو پیے والی، جی جی، بیوی وہ ہوتی ہے جو قرآن و دین والی ہوتی ہے، واہ واہ واہ، اسے پتہ ہی نہیں شوہر کیا ہے۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے بھائی، کیوں اٹھے یہ تم ہی بتاؤ، کیوں اٹھے 11 بجے تمہارے لیے؟ تم نے کوئی اسے گھر میں لا کے احسان تھوڑی کیا، اس کے باپ نے 10 لاکھ میں داماد خریدا تھا۔ بے شک بے شک، اب نہیں اٹھے گی وہ، جی جی، اٹھے گا بیٹے 3 بجے روٹی 3 بجے تو اٹھے، بہت اچھا پیغام ہے حضرت، بہت اچھا۔ اس کے ابا نے داماد نہیں گدھا خریدا کہ جب جب گاڑی اٹکے گی یہی کھینچے گا، یہی کھینچے گا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جی جی حق بات ہے حضرت، پکا گا تو، جی اس لیے کہ تیرے باپ نے جیب لمبی کر کے 10 لاکھ لیے، جی جی جی، وہ موج میں کھا گئی، جی تو اس کے باپ نے گدھا خرید کے دیا تھا۔ ہاں جو دیندار لائیں گے اسے پتہ ہے شوہر کیا، تو اٹھا کے کہتی اٹھ کر کچن میں لے لے، پانی کدھر ہے خود دیکھ لے،
تو بیچارہ الٹی سیدھی کھا کے سو رہا، صبح کو پیٹ خراب، یہ عذاب ہے آج کی بیویاں۔ جی اور دیکھ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات، حضور آئے، سنیں حضور آئے، جیسی حضور آئے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دروازہ کھول دیا۔ آقا فرماتے ہیں خدیجہ ایک بات بتا، میں کبھی کھانستا بھی نہیں، تجھے کیسے پتا چل جا میں آ گیا؟ اب آپ کا جواب سنو، کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو دروازہ ہے، آپ پہلے والی چوک میں ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں ہوتے ہیں، آپ کی خوشبو میری ناک میں آپ سے پہلے آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ کہتے ہیں آپ وہاں ہوتے ہیں، خوشبو یہاں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں آیا نا حضور کے نا ماتھے سے خون بہ رہا، ماتھے سے خون، کپڑوں پہ خون۔ حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، کہتی میرے سرتاج لگتا ہے قوم نے پھر پتھر مارے ہیں، یہ کہہ کے لائیں اللہ اکبر، بٹھایا حضور کو۔ آقا کہ اب جملے سننا میرے سرکار کے، فرماتے خدیجہ بیٹھی نا تو ایک پیر سیدھا تھا، ایک پیر سمٹا ہوا تھا، جو پیر سمٹا تھا خدیجہ نے وہ پیر اٹھایا، اٹھانے کے بعد خدیجہ نے اس کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا، نکالنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا ذرا دامن اٹھائیے۔ حضور فرماتے میرا دامن اٹھایا، خدیجہ نے پتھر بندے ہوئے تھے، اللہ اکبر، خدیجہ کی آنکھ میں آنسو، آپ نے پیالہ لیا، اس میں چند بوٹیاں رکھی ہوئی تھی، حضور فرماتے خدیجہ نے میری طرف کر دی، کہتے میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے سب سے پہلے بیٹیوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا خدیجہ بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا حضور یہ سو رہی ہیں۔ کہتے جب میں نے بیٹیوں کی نظروں پہ آنکھوں پہ نگاہ ڈالی، آنسوؤں کے نشان موجود تھے، میں نے کہا لگتا ہے خدیجہ آج پھر بیٹیاں روتے ہوئے سو گئی ہیں، بتاؤ نا کیوں روئی ہیں میری بیٹیاں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ بھوکی تھی، کھانا مانگتے مانگتے روتی ہوئی سو گئی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ اگر میری بیٹیاں بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے سوئی ہیں تو پھر یہ گوشت میری بیٹیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتی یا رسول اللہ اے آقا کریم آپ بھوک کی وجہ سے اتنے نڈھال ہیں، آپ کے پیٹ سے پتھر بندے ہیں، اے آقا اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، فاطمہ کو کچھ ہوا میرا نقصان ہوا، آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے جیسی تو کتنی بیٹی آ سکتی ہیں لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بیویاں ہوتی ہیں، بہت خوب، انہیں کہتے بیویاں بے شک بے شک قسم خدا کی کہتی ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج کی عورت کہتی خبردار اگر مجھے کچھ ہوا میرا ابا تجھے پھانسی چڑھوا دے گا، جی جی، اور اسے بولنا بھی چاہیے کیونکہ وہ خود ایٹم بم ہے۔ ابا نے چابی اس دن کھینچ لی تھی اس بم کی جس دن رخصت ہوئی تھی، وہ چابی کھینچ کے پھینکنے والا گولا دیکھا نا، دیکھا ہم نے تو پڑھا اور سنا ہے، تو کھینچ کے پھینک دیتے جی ٹھیک ہے نا، تو وہی والا گولا ہی ابا چابی کھینچ لیتا، کب کھینچتا کہتا جا ڈریے مت، موبائل ہی ہے، کچھ بول دے کوئی، ایک بار فون کری جی چابی لگی ہے للہ آگا 2 منٹ میں 3-5 کر دے، جی، ایسے کر کے بیٹی بھیج رہے ہیں تو بہو تھوڑی ہے پھر بم آ رہا، ہمت ہے کسی کی بول جائے؟ جی جی جی، خدا کے واسطے بہت اچھا میں پیغام۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کروں کبھی بھی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت مت کرنا جی کہ ہم ہیں، بے شک بے شک، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ بیٹی کو ایسے رخصت کرنا جیسے میرے نبی نے رخصت کیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ کل تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے شک میری فکر مت کرنا علی کی فکر کرنا۔ ہاں ہر بات میں علی کی فرما برداری کرنی ہے، اس لیے کہ علی سب کچھ ہے، اب تیرے لیے علی سب کچھ ہے۔ آپ بھی بیٹیوں سے کہہ دینا بیٹی تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے، بے شک بے شک، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہی بہتر ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کے حق میں، ورنہ کیا کر لے گا آپ کا بیٹا؟ ایک نہیں 10 بلٹوں پہ بیٹھ کے چلا جائے، 3-4 تھار لے جائے، 8-4 فارچونر لے جائے، کیا کر لے گا؟ جا کے گولی تو مار دے گا جا کے، اور کیا کر لے گا؟
جی لیکن اگر دماد نے 3 بار کہہ دی نا طلاق، ہائے ہائے ہائے، بوجھ پورے خاندان سے مل کے نہیں اٹھے گا۔ جی 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 بے شک بے شک، اور میری بیٹی کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بھابھی کے کہنے میں آ کر کے اپنے شوہر سے مت بگاڑنا۔ جی بے شک بے شک بے شک، طلاق کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، جی ٹکڑوں کو ترس جائے گا۔ جنہوں نے کہا تھا نا جا لات مار کے آ جا، وہی کل دھکے دے کے نکالیں گے تجھے۔ بے شک، تیرا گزارا تیرے شوہر کے دروازے سے۔ جی اور ایک فیشن بہت چل رہا ہے، فیشن غلطی تمہاری لڑکی کرتی ہے، آتم ہتیا کرتی، پھنساتے دماد کو، بالکل ہی ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں دینا، جی یہاں کے پھندے سے نکل جاؤ گے، وہاں کے پھندے سے نہیں نکل سکتے۔ بے شک بے شک، غلطی تیری بیٹی کی ہے تو اعلان کر کے کہ میری بیٹی قصوروار ہے، کسی کے بیٹے کا کوئی جرم نہیں۔ ورنہ یاد رکھ، جب اللہ بدلے لیتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ جی بے شک، سمجھ گئے نا میری بات؟ اللہ جب بدلہ لیتا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، بچانے والا نہیں ہوتا نا۔ چیلنج کرتا ہوں، خدا کی خدائی کبھی دیکھو، کبھی اکیلے میں سوچ یار، ستم کرنے سے پہلے سوچ، یہ شامیانہ لگا ہے، بہت زیادہ کتنا ہوگا؟ 40 بائی 40 ہوگا، لیکن اسے روکنے کے لیے کتنے پلر کھڑے ہیں یہ دیکھو۔ اقبال خان انجینئر ہو، آپ کو پتا ہوگا ایک بھی چھت بنا ستون کے نہیں رک سکتی ہے۔ جی اللہ کہتا تو 10 بائی 10 کی نہیں روک سکتا بنا پلر کے، میرا آسمان دیکھ، میں نے بلا پلر کے روک رکھا ہے، بے شک بے شک، اور ایک نہیں کہتا ہم نے ساتھ ہی بنا پلر کے روک رکھے۔ ساتھ بلے بلے، ہاں جی بے شک، بنا پلر کے روک رکھے ہم نے ساتھوں آسمان۔ کبھی اس سے نہ ٹکرانا، کبھی اس کی زمین پہ اس کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ زمین میں گھسیڑ دے گا۔ جی بے شک، اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے نیموں کو فالو کرو، اس کے قوانین کو فالو کرو، اس کے اصول فالو کرو۔ اس کا ایک قانون یہ بھی ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ میرے پریوار کو کوئی کچھ کہے میں برداشت نہیں کروں، آپ کے بیٹے کچھ کہے آپ برداشت کریں، نہیں، آپ کے بھائی کو، آپ کے پریوار کو۔ جب ہم ایک کمزور مخلوق کچھ نہیں کہہ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، وہ خدا ہو کر کے اپنے مخلوق پہ ستم کیسے گوارا کر سکتے؟ بے شک بے شک، تو اگر جرم تیری بیٹی کا ہو تو کبھی داماد کو مت پھنسانا، یاد رکھنا، ورنہ اللہ اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک، یہ بڑی تیزی سے ڈرامہ چل رہا ہے، جاؤ جا کے دیکھو۔ کئی لوگ کہتے دعا کر دو بیوی نے پھنسوا دیا، اللہ توبہ بھائی، بیوی نہیں پھنسوا دیا، جو شریک حیات تھی، جو ہم سفر تھی، وہی مقدمہ کرے بیٹھی ہے۔ اگر بیٹیاں ایسا کریں گی تو کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، خدا کے واسطے بیٹیوں کو سمجھائیے، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کے بھیجیے، وہ تیرے لیے بھی جنت بنے گی، شوہر کے لیے بھی جنت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دے گی، سسرال کو بھی جہنم بنا دے گی۔ اس لیے ضروری ہے مصطفیٰ کا کردار اپنایا جائے، بے شک، نظام مصطفیٰ کو فالو کیا جائے۔ کوشش یہ کرے، ہمیں جوانی کیسے گزارنی ہے حضور سے سیکھنا ہے، ہمیں بچپن کیسے گزارنا ہے حضور سے سیکھنا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی ہے یہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے، اولاد سے کیسے پیار کرنا یہ حضور سے سیکھنا ہے، پڑوسی سے کیسے ہم نے حق ادا کرنے یہ حضور سے سیکھنا ہے۔ اور بیٹیوں، خدا کی قسم بہت بڑی ذات کا نام لینے لگا ہوں، جس نے صرف 25 سے 30 سال کی عمر میں پوری کائنات کو اسوہ حسنہ دے کر کے ساری عورتوں کو مکمل زندگی دے دی ہے، اسی ذات کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا کا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت بیٹیوں کی ذمہ داری ہے حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھیں۔ میری بیٹی یہ دوپٹے، یہ پیلر، یہ گھونگٹے، یہ تمہارے ڈیزائن کے سوٹ، یہ ڈرامے، یہ 4 دن کے ہیں، جب مرے گی نا تو یہ جو پہن رکھے ہیں نا تمہیں 6-6 ہزار کے، یہ کاٹ کے اتار دیے جائیں گے، اسی سفید لٹھے میں لپیٹا جائے گا، جس میں کیڑے بھی آئیں گے، سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے، کوئی وہاں پہ ہیلمیٹ نہیں ہوگا، جی جی، ہاں وہاں پہ کوئی لکشمن ریکھا نہیں کھچی ہوگی کہ یہاں کوئی کیڑا نہیں آ سکتا۔ یہ بال، یہ کھال، یہ گال، یہ غوٹ، یہ سارا جسم گل جائے گا،
کچھ نہیں بچنا ہے. اگر اسے بچانا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یار ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جس طرح سورج صبح میں چھوٹا ہوتا ہے, دوپہر میں جوان ہوتا ہے, شام بوڑھا ہو جاتا ہے, اسی طرح ہماری کسی کا صبح ہے, کسی کی دوپہر ہے اور کسی کی شام آ گئی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا ہے اور کسی کی مغرب ہونے والی ہے. اس لیے میری گزارش ہے, خدا کے واسطے حضور کے ہو جاؤ. نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو. بہنوں پردے کی پابندی کرو, بیٹیوں پردے کی پابندی کرو. بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ بھائیوں کے سامنے بھی ننگے سر نہ آئے. غیر تو غیر ہے, اپنوں کے سامنے ننگے سر نہ آئے. بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کرے, ٹوپیاں اوڑا کریں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ذرا تو تقریر کر دینا کہ لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی. میں نے کہا اگر لڑکے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع. واہ واہ بے شک. ہم نے ٹوپیاں اتار دی, بیٹیوں نے دوپٹے اتار دی. اس لیے ذمہ داری ہے ہم ٹوپی کو لازم کریں, بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کریں. ہم دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں. اگر چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں سکون دیں. اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے چلو بہو بن کے آ گئی ہو, تمہیں لے ہی آئے ہیں تو تم کم سے کم ستم نہ کرو. جی ہاں کئی ساس سسر رو رہے, مگر میں بھی کیا کروں, ایک ہنگامہ معاشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں پر رہ کے خیال آتا ہے. ایک رات میں ساری اصلاح تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کوشش یہ کریں گے ہمیں نظام مصطفیٰ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, مقدمے ایک دوسرے کے خلاف کیسے یہ ختم کرو. پیسہ بھی تمہارا ہے, نقصان بھی تمہارا ہے, پٹتے بھی تم ہو, گالی بھی تم کھاتے ہو. نتیجہ کچھ نہیں ہے, ٹارگیٹ تم ہو. تم اتنی کر دو تو اتنا لمبا کیس چھاپا جاتا تھا, وہ اتنا کر دے تو چھوٹا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. دلوں میں جگہیں پیدا کرو, معاف کرنے کا جگر رکھو, ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو. اگر کیس ہے مقدمے سمجھوتے کر لو یار, یہاں راضی ہو جاؤ. کسی کی ظلم کے بعد کسی نے ستم کیا ہے اسے معاف کر دو, کسی نے ستایا ہے اسے معاف کر دو, کسی نے حق مارا ہے معاف کر دو. مر کے قبر میں آئے گا, اللہ کہے گا فرشتوں حساب نہ لو, اس نے بھائی کو معاف کر دیا تھا, میں نے اسے معاف کر دیا. واہ 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 واہ, بہت خوب حضرت, واہ واہ. علماء کی عزت کرو, مولویوں کی عزت کرو, ورنہ یاد رکھنا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں سے علم اٹھا لے گا. میں چیلنج کرتا ہوں, جس کے پاس تمہارے گاؤں میں سب سے بڑا پیسے والا ہو وہ آئے, سب سے بڑا دولت والا, اور میں لاتا ہوں مدرسے سے ایک 7 سال کا حافظ قرآن, جس کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہو, میں اسے سامنے کھڑا کروں گا. پوری دولت دے کر بھی نہ تم ایک پارا اپنے سینے میں خرید نہیں سکتے ہو. کیا بات ہے, بے شک بے شک. پارا بڑی بات ہے, ایک رکو نہیں خرید سکتے ہو. اوقات کیا, سب سے بڑی دولت خدا کا دین ہے. جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. دل مسجدوں سے لگاؤ. میں جانتا ہوں آپ کے یہ مولانا طالب حسین صاحب نہیں, ہاں یہ جامعہ نہیں آ سکتا تعلیم حاصل کرنے والے. بات چل رہی تھی, بات آئی, آپ نے 17 مسجدیں تعمیر کی ہیں. مسجدوں سے دل لگانا یہ نصیب والوں کی بات ہے. میں کہنے لگوں کہ میں ان کی برابری کا ہوں کہ میں نے زندگی میں 17 مسجدیں تعمیر نہیں کی. تو کچھ کارنامے کرو یار, 17 نہیں 7 ہی بنا جا, 7 نہ 1 ہی بنا جا, امام ہی کوئی کھانا کھلا جا. جی کھانے میں بھی اتنی مصیبت ہے, نماز پڑھ کے نکلے گا کہے گا اس کا اونٹا ہل گیا بھائی, کب کے سجدے میں دیکھا. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا اس کا سجدہ کیسا تھا جو اس کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا. سمجھ میں آنے والی بات. جی سجدہ کر رہے ہیں بھئی, ہمیں جس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کی جانکاری. ہم دھان لگائیں تو کسان سے پوچھیں گے, انجن سنبھالنے تو میکینک سے پوچھیں گے, بلڈنگ بنائیں انجینئر بتائے گا, دوا کھانی ڈاکٹر سے پوچھیں گے. تو حضور کیسے ملیں گے تو مولوی سے پوچھے گا کہ جی. مقدمے میں جا گا, ایک سائن کرانے کے وکیل کو 5000 دے دے گا, مولوی کو 100 روپے دیتا ہوا کہہ رہا ہے نا بڑی تنخواہ کر دی بھائی. بہت اچھی بات ہے حضرت. سوچو کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری یار. ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں,
ایک مولانا نے دکان رکھ لی کپڑے کی، ان سے پوچھا بھئی آپ نے دکان کیوں رکھ لی؟ کہنے لگا یہ امامتیں لوگ کراتے ہیں، اتنا نہیں دیتے جس سے بچوں کے گزارے ہو جائے۔ اگر ہمارے مولانا لوگ اسی طرح بزنس پہ جانے لگے تو کل امام نہیں ملے گا تمہیں کوئی۔ بے شک بے شک، یہ ابتدا ہے، اور جب فقدان ہوگا نا تو جنازے پڑھانے والے نصیب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عزت کرو علماء کی، قدر کرو علماء کی، کبھی تانے مت دینا، تانے مت دینا، یاد رکھنا اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، بے شک بے شک، دونوں باتیں، کبھی غریب کر کے آزماتا ہے، کبھی امیر بنا کے آزماتا ہے۔ غریب کر کے کہتا ہے دکھانا تو شکر کرے گا کہ نہیں، صبر کرے گا کہ نہیں، غریب صبر کر لے تو پاس ہو جاتا ہے، امیر کو دے کے کہتا اب دیکھو تو کیا کرے گا، اگر وہ شکر کر لے تو کامیاب ہے۔ گھمنڈ کرے، تانے دے، کسی کو چھوٹا جانے، اللہ کہتا آ قبر میں دکھاتے تجھے بھی تیری اوقات، پھر اللہ اوقات دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں کلمے کی توفیق نصیب نہ ہو، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں شجرہ رہ گیا، اور کیا، بہت فرمائش ہے، افتخار بھائی کہہ رہے شجرہ بھی ہو جائے، کیا انجینئر صاحب؟ بہت فرمائش ہے، سب کی فرمائش ہے، شجرہ سننے کی۔ میں بہت سنجیدگی سے میں نے گفتگو کی اور کرتا بھی ہوں تقریر، میں نے آپ سے کہا بھی نہیں کہا آپ سبحان اللہ کہو۔ ارے یہ خرد بہت لمبا پڑا جائے گا، تو توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حضور آئے، میں نے کیا کہا تھا، زمین پہ آئے جہاں دل بھی پتھر کے تھے، زمین بھی پتھر کی تھی، پتھر کی تھی۔ کون سا جرم تھا جو زمین پہ نہیں تھا؟ جی، زنا، چوری، ڈکیتی، ماں باپ کی نافرمانی، بیٹیوں کا قتل، باپ کو سرے بازار بیچ دینا، لوگوں پہ ستم، غلاموں کو جوتیوں تلے روندنا، عورتوں کو کنیزیں بنا کے بیچنا بازاروں میں، یہ سب عام تھا۔ حضور نے اتنے ستم دیکھے تو حضور سوچنے لگے اتنے ساری بیماریاں ہیں، ایک طبیب ہے، جی، ایک طبیب ہے، تو علاج دھیرے دھیرے کرے گا، بڑا وقت لگے گا، بے شک ہے کہ نہیں؟ جی، مثال کے طور پہ آپ کا اپنا بیٹا جی، اور بڑا قابل ترین بیٹا، گاؤں کی شان ہو، وہ فخر ہو وہ گاؤں کا، اچانک وہ باہر سے پڑھ کے آئے، پیٹ میں درد اٹھے تو ڈاکٹر، آپ ہاسپٹل لے کے جائیں، ڈاکٹر کا اس کے پیٹ میں درد ہے، پھر اچانک سینے میں درد اٹھے، پھر ساتھ میں دماغ میں درد اٹھے، تو ماں باپ اس کی تڑپ دیکھیں گے تو کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بچے کو بچا لے۔ جی، ڈاکٹر کیا کہتا ہے، نہیں، پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، تینوں ڈاکٹر الگ الگ ہے، تین مرض میں تین ڈاکٹر لگیں گے، اس لیے ایک وقت میں تینوں کا علاج نہیں ہو سکتا، پہلے دل کا علاج ہوگا، پھر دماغ کا علاج ہوگا، پھر پیٹ کا علاج ہوگا۔ یہی کنڈیشن معاشرے کی تھی، حضور دیکھ رہے تھے، پہلے زنا کا علاج ہو، چوری کا علاج ہو، ڈکیتی کا علاج ہو، ظلم کا علاج ہو، زیادتی کا علاج ہو، کہتے مالک اگر ایک ایک بیماری کا علاج کیا گیا تو کتنا وقت لگے گا، کیسے بچایا جائے گا، مالک ان کو کیسے سنبھالا جائے گا۔ رب نے بلایا غار ہرا میں اور ایک کیپسول دیا، ایک ٹانک دیا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، جا محبوب انہیں علم دے دے، ساری بیماریوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی عمار صاحب قبلہ، جنہیں اقرا کہا گیا تھا وہ نہیں پڑھے، جنہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا وہ پڑھ گئے۔ جی، پھر کہتے ہیں بس بات آ گئی، پھر میں کہہ رہا ہوں برا مت ماننا، کہہ رہے اب بہت بری حکومت ہے، کیا ہوا، کہہ رہا 4 بار انٹرویو میں گیا، چاروں بار نکال دیا گیا۔ میں نے کہا سنو، غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی پہ لکھا ہوا یا کسی بڑی یونیورسٹی کے دروازے پہ لکھا ہوا، کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہونا تو اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو۔ جس قوم، بہت اچھی بات، اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو۔ کیسے گرتا ہے؟ تم نے، تمہارے اسکولوں میں بٹتی ہے وہ پنجیری، کھچڑی، جی، بستے میں کتابیں کم پلیٹیں زیادہ، جی، اماں ابا جان چھڑانے کے لیے بھیج دیتے ہندی میڈیم، جا بیٹے، وہ پڑھ کے کم کھا کے زیادہ آتا۔
اور اس میں بھی اللہ بھلا کرے اس قوم کا. کئی بار شکایتیں ہوتی کسی میں زہر ہوتا کسی میں کیڑے ہوتے کسی میں نمک نہیں ہوتی جی ہے نا. سب گھسیڑا پساڑ کالا بازاری چل رہی ہے. اس سے زیادہ کالا بازاری کبھی ہندوستان میں نہیں آئی جتنی آج ہے. برا نہ ماننا لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. تم نے 7ویں 8ویں کلاس تک کھچڑی کھائی. آگے 9th میں کہہ رہے ابا ہائی اسکول کا پیپر ہے کچھ تو سوچو. تو گئے اسکول ٹیچر کے پاس کیا کرنا بھائی. کہتا نقل کرا دوں گا 5000 چاہیے. جی جی آپ نے کبھی بڑا اچھا ٹیچر ہے 5000 میں ہائی اسکول پاس کرا رہا. سننا بہت غور سے جو کہنا چاہ رہا ہوں. 5000 میں تم نے ہائی اسکول پاس کیا. تمہیں نقل کر کے پاس کرایا گیا. تم کود گئے دیوار یعنی کسی نے سہارا دیا نالی کود گئے. لیکن ٹانگوں میں طاقت نہیں آئی کودنے کی. تم نے انٹر کیا بی اے کیا گریجویٹ ہو گئے. اس کے بعد جب تم جا کر کے انٹرویو میں بیٹھے ہم جانتے ہیں پیسے دے کر کے تم نے مارک شیٹ میں نمبر حاصل کیے گئے. لیکن جس نے پیسے لے کر کے نمبر بڑھائے تھے اب انٹرویو میں وہ نہیں آئے گا. تمہیں اس لیے انٹرویو میں تمہیں اس لیے پیسے لے کر کے پاس کرایا گیا تھا تاکہ تم انٹرویو میں کامیاب نہ ہو سکو. اگر کامیاب ہوگے تو کسی اچھی کرسی پہ بیٹھو گے. یاد رکھنا تمہیں پیسے دے کر کے کامیاب کرا کے اچھا نہیں کیا گیا برا کیا گیا ہے. اگر کامیاب بننا ہے گھوس نہ دو رشوت نہ دو لات مار دو ٹیچروں کو. محنت کر خود سے پڑھ ایگزام کر پاس کر انٹرویو میں بیٹھ. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو تجھ سے تیری چیز حاصل کی ہوئی کرسی چھین سے. بہت اچھا حضرت بہت اچھی بات ہے. جی 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 تم نے پڑھائی نہیں اس لیے تمہیں ملے گی نہیں. جی پڑھائی نہیں حق بات ہے حضرت. تم نے نہیں دیکھا بی جے پی کی گورنمنٹ سے زیادہ مسلم آئی ایس آئی پی ایس کبھی نہیں. جی ہاں میں کھل کے کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے پہلے پڑھنے کا شوق نہیں تھا اب شوق جاگا ہے پڑھنے کا. جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کی ہمارے تھپڑ مار گھما کے نقل کری ہوگی. جی ہاں اگر ہم قابل ہیں نا تو راشٹرپتی بھی بن سکتے ہیں. بے شک بے شک ہے کہ نہیں. کیا نہیں بنے. تم نے ہندوستان میں اپنے عہدے دیکھ لو مگر شرط ہے قابل بنو. بے شک بے شک قابل. مگر جب قابل ہی نہیں ہوگے تو تانا کسے دے رہے ہو بھائی اپنی قسمت کی کوسو. پڑھو آگے بڑھو. جو پڑھنا نہیں جانتے وہ آگے بڑھنا نہیں. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ساری کائنات کے مالک و مختار فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ایک ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ محفوظ میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر اللہ کے فضل و کرم سے منایا جا رہا ہے.
بے شک پیارو، تقریر بہت شاندار ابھی ہوئی۔ خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا ممتاز برکاتی، وہ امتیاز برکاتی بہت اچھے انداز میں بولے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ جن کے عرس پاک میں حاضر ہیں نا، جی ایک بات پہلے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں۔ محفلیں بہت ہوتی ہیں اور سب اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، جی روحانی ہوتی ہیں، مگر کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تقدیر بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ بے شک آپ کہیں گے یہ معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے اگر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کپڑے سنبھال کے، اور ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دل سنبھال کے۔ جی جی یہاں پر اللہ کا فضل ہے، منبر شریف پر بڑے بڑے علماء اور آل رسول بھی بیٹھے ہیں۔ ابھی تقریر کے آخری حصے میں آیا تو جنت کی باتیں چل رہی تھیں، اور عرس پاک ہے یہ۔ مجھے ایک حدیث ذہن میں آئی، کافی مجمع ہے الحمدللہ، مگر پیارو کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی پیر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جنت میں جائے گا اور نبی منع فرما دیں تو پوری دنیا کے بھی مولانا مل کے جنت میں بھیج دیں تو نہیں بھیج سکتے۔ بے شک ذہن میں رکھنا یہ بات، جب آئے ہو تو عرس کے موقع پر 4 سے 5 باتوں کی اصلاح کروں گا، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ جی آقا نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں، آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ 3۔ اب دیکھنا یہ ہے، گریبان میں جھانکنا یہ ہے وہ 3 لوگ ہیں کون۔ اگر اجازت ہو تو حدیث بھی پڑھ دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ اس لیے تاکہ بات پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے، ایک ایک بات سمجھ کے چلنا، کھڑے رہو لیکن سمجھ کے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور نبی جس کو روک دیں تو کوئی پیر، کوئی مولانا اسے جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ بے شک یہ ہمارا آپ کا ایمان، یا کوئی لے جا سکتا؟ جی نہیں۔ اگر نبی جسے روک دیں، وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکوٰۃ، کتنے حج، کچھ بھی کر لے، اگر نبی منع فرما دیں تو کوئی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ 3 ہیں کون کون؟ اس میں سے ایک ضرور کھولوں گا اس کو، جی توجہ رکھنا، یہاں موقع محل ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا اس طرف سے لے کر کے ادھر تک غور کرو، توجہ کرو، یہاں سے لے کر کے وہاں تک پورے عرس کو دیکھو۔ اگر 40% مرد ہیں تو 60% عورت ہے۔ بولو عورتیں ہیں کہ نہیں؟ اچھا تھوڑی دیر کر روک کے
یہ جو عورتیں آئی ہیں مزار شریف پہ عرس پاک میں، جی تو ایسا تو ہے نہیں یہ ایک دم کہیں آسمان سے اتر کے آ گئی. کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بھابھی ہوگی، آپ میں سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہوگی. جی یا نہیں ہوگی؟ جی ہوگی. جتنی عورتیں آئی ہیں، توجہ رکھ نبی کی بات. اب جب ہم یہیں سے اچھی بات نہیں لے جائیں گے جی تو پھر کہاں سے لے کر کے جائیں گے؟ اور بعض میری بہن بچی جو اسلامی رشتے سے تمہاری بہن بیٹی ہے تو وہ میری بھی ہوئی. جی بعض نہ مزار کی نیت سے آتی ہے، نہ جلسہ سننے کی نیت سے آتی ہے، موبائل پہ باتیں کرنے آتی ہے اور اپنا فیشن دکھانے آتی ہے. جی صحیح بات ہے. اور بعض لڑکا بھی لفنگا نوجوان جی جلسے میں آئے گا تو نعرے لگائے گا، کودے گا، پھاندے گا اور کھڑے کھڑے موت کے آیا. جی صحیح بات. ساری چیزیں کرے گا مگر عرس میں آتا ہے، اسے عرس سے کوئی مطلب نہیں، مزار پہ حاضری دینے سے کوئی مطلب نہیں. تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے آتا ہے، دیکھنا ادھر چوراہے پہ کھڑا ہوگا، ادھر روڈ پہ کھڑا ہوگا، جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہے وہاں کھڑا ہوگا، یا موبائل میں جس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو بہنیں آئی ہیں، جو بچیاں آئی ہیں، جو لڑکیاں آئی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بتاؤ یہ کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی بیوی تو ہوگی، کسی کی خالہ تو ہوگی، کسی کی چچی تو ہوگی، کسی کی تائی تو ہوگی. اب نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ کرتی ہو، مردوں میں غلط ملت ہوتی ہو، ٹکرے مارتی ہو، زیب و زینت دکھاتی ہو، مردوں میں جاتی ہو، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ جن کا عرس پاک ہے ان کو معمولی سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کی تاریخ ابھی آپ نے پڑھی نہیں، ان علماء سے پوچھو. یہ محفوظ میاں آپ جانتے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ ولی کامل، وہ عالم ربانی. جب ان کے والد محترم نے گھر سے بھیجا ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ عباس میاں، انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت علامہ و مولانا، اور آج کے ہزاروں عالموں پہ ایک عالم بھاری تھا، وہ عالم احمد حسین صاحب، کہا بیٹے جاؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں. چلتے چلتے پہنچتے مغرب کا ٹائم ہو گیا. یہ بھی نہیں پہلے پہنچے، اعلی حضرت نماز پڑھا رہے تھے اعلی حضرت. ادھر پیچھے ان کو موقع ملا کیونکہ بالکل ٹائم پر پہنچے، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ پہنچے. انہی کے دادا، ان کے دادا یہ جو بیٹھے ہیں، جب پہنچے اعلی حضرت نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فوراً آواز دی حضرت علامہ و مولانا احمد حسین پیچھے کیوں بیٹھے ہو، آگے بیٹھے ہو، مجھے تمہارے نانا نے بشارت دے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے. اب یہاں سے ہمیں پیغام لے کے لوگ کہہ دیتے ہیں یار خود ہی آ گئی، ایسے کیسے آ جائیں گے؟ جس کی 3 بیٹیاں ہیں بالکل چھوڑ دیا آوارہ، بالکل چھوڑ دیا آزاد. جی کائے پہ چلا ہے بتاؤں؟
میری تقریروں میں اکثر یہ بات آ گئی ہے، بالکل نہیں سوچتا سمجھتا، بالکل کچھ بھی نہیں، بس اتنا بڑا موبائل دے دے گا۔ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے موبائلوں پہ بات ہونے لگتی ہے اور اس میں ملاقات ہوگی، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ جملے تھوڑے میرے ویسے ہیں، دل پہ لے لینا۔ تو باپ ہے کہ دشمن؟ تو باپ ہے، اس کو باپ بولیں گے۔ بیٹی کو موبائل دیا ہے، کیوں دیا؟ کس سے بات کرے گی؟ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو روتا پھرتا، حضور دعا کر دو، تعویذ کر دو، بیٹی آ جائے۔ اچھا، کتنی لڑکیاں، ان علماء سے پوچھو، اس پہ بتانے کی باتیں نہیں ہوتی، غیر مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، جی صحیح بات ہے، اور غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ، کتنی لڑکیوں نے دھرم پرورتن کر لیا، حق بات، اپنا دھرم چینج کر دیا، باپ کی صرف آزادی پر، باپ کی آزادی پر۔ میں لڑکیوں کو نہیں کہوں گا تم نماز پڑھ رہے ہو، نمازی ہو، تم حج کر کے آئے ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مگر نبی کا فرمان لے جاؤ۔ اگر بیٹیاں آوارہ ہیں، بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے موبائلوں کے ذریعے غیر مردوں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، وعدے وعیدوں پہ جا رہی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، اپنی زیب و زینت دکھا رہی ہے، تم حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ آج رونا آتا۔ ایک جگہ جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا تو یہ آیا تھا، کیا عورتوں کے اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ میں بتاؤں گا ترکیب۔ پیار کریں، محبت کریں، مانگیں، مگر انہیں مزار پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جی انہیں مردوں کے ساتھ ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھے اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، جو یاد ہے، پڑھے اور کہہ دیں اے اللہ تو نے اپنے مقرب بندے کو، ولی کامل کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، تو خدا کی قسم رسول اللہ بھی راضی، اللہ بھی راضی، اور اللہ کا ولی بھی راضی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار عرسوں سے لوگ پہلے سبق لے کے جاتے تھے، خانقاہوں میں اور عرس میں آنے کا مطلب کیا تھا بتائیں؟ بالکل مطلب پلٹ دیا۔ اب تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں، لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے، صحیح بتا رہا ہوں میں، لفنگے لڑکے اب بھی گھوم رہے ہوں گے وہ، جی اور بعض لڑکیاں بھی ایسی وہ بھی گھوم رہی ہوں گی۔ خانقاہوں میں آنے کا مطلب میں بتاؤں، پہلے مفتی بھی ہو جاتے تھے، ولی بھی ہو جاتے، لیکن یہاں پہ آتے تھے سب سے پہلے تصوف میں، علماء جانتے ہیں، امام غزالی کو پڑھیں یا اور جو علماء ان کو پڑھیں، سب سے پہلی سیڑھی خانقاہ سے، درگاہ سے جو شروع ہوتی ہے وہ میں بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہے ہوں۔ جی 5 دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے بولو؟ 5۔ علم تصوف ہے، تھوڑا سن لیو۔ امام محمد غزالی نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ جا کر کے میل لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے بولو؟ میل۔ یہ رومال کمرے میں رکھا ہو، اس پہ میل دھول کب آئی؟ جب کہیں سے روشن دان ہو۔ دل کھال کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں کے اندر، اس پہ میل کہاں سے پہنچا؟ دل پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ یہ قلب پہ داغ دھبا کہاں سے پہنچا؟ میل کہاں سے پہنچا؟ یہی تصوف یہیں سے شروع ہوتا، پہلا سبق الف اور با یہیں سے شروع ہے، یہیں سے ایک دم پہلی سیڑھی کہ دل پہ جو گناہوں کا میل پہنچ رہا ہے پڑھایا جاتا، بتایا جاتا ہے۔ 5 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے بولو؟ 5۔ 5 دروازے، اور ان 5 دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ وہ 5 دروازے آپ کہو گے ہم نے تو نہیں دیکھا، کہیں سوراخ نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، کہیں سوراخ نہیں۔ 5 دروازے میں بتاتا ہوں۔ 5 دروازے۔ پہلے دروازے کا نام ہے آنکھیں،
جی آنکھوں سے جب گناہ ہوتا ہے تو یہ آنکھوں میں گناہ چپکتا نہیں ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، اور آنکھوں کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے وہ میل جا کر کے دل پہ لگتا ہے۔ بے شک خانقاہ میں پہلے آنکھ کا علاج ہوتا ہے کہ آ جا کسی کی بہن بیٹی کی طرف، اب تیری نظریں نہیں اٹھیں گی، کسی غلط چیز کی طرف تیری نظریں نہیں اٹھیں گی، ابھی تک تیری آنکھوں میں جو شیطانیت تھی وہ ختم ہوگی، نورانیت داخل ہوگی۔ مگر آج اٹھا کر کے دیکھو کہاں جاؤ گے، جس مزار پہ دیکھو، جس عرس میں دیکھو، پہلے بازاروں میں ناچنے والی عورتیں، کپڑے غلط پہننے والی عورتیں ملا کرتی تھی، مگر آج خانقاہوں میں، عرسوں میں، مزار پاک میں آنکھوں کے سب سے زیادہ گناہ اگر ہو رہا ہے تو وہی مزارات میں ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بازار کو سب سے بری جگہ بتایا، مسجد کو سب سے اچھی جگہ بتایا۔ کیوں بتایا؟ پہلے اس لیے جانا خانقاہ میں آنکھوں سے وظیفہ ہوتا تھا، اللہ والے یوں یوں اللہ لکھتا تھا وہ نظروں سے، آنکھوں سے، اور نظروں میں جب جما لیا کرتا تھا، روزہ جما لیا کرتا تھا۔ اب کچھ دیکھتے اس کی آنکھوں میں اتنا کرنٹ آ جاتا، اتنا کرنٹ، اگر مریض پہ نظر بھر کے دیکھ لینا تو بیماری جل جایا کرتی تھی۔ اور اللہ معاف فرمائے، اب تو جس کی خانقاہ میں جا رہے ہیں بعض پیر، وہ اور بڑا گنڈا، اللہ معاف فرمائے، اس کی آنکھوں میں جلوہ ہے، نرا شیطان بھرا پڑا، نرا شیطان۔ پہلے یہ ہوتا تھا مفتی صاحب ہوتے تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، روشنی ملتی تھی، اب تو دو چار گنڈے رکھ لیتا ساتھ میں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، وہ بیچاری آ رہی ہے، وہ تو سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ اچھا علاج ہوتا ہوگا، بچے نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ اتنی غلط حرکت کر دیتا، اتنی غلط حرکت کر دیتا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، بعض بہن کی عزت لوٹ لی جاتی۔ شرم آیا، غیرت کرو۔ اسلام کو بدنام کرنے والے ہم ہی لوگ غیر نہیں ہوئے۔ میری بات تمہیں تھوڑی کٹھن لگے گی، معاف کرنا، مگر پیارو اگر عمل کرو گے تو کامیاب رہو۔ لوگ سوچتے نہیں، فیصلہ کر لیتے کہ یہ کرامتی ہے۔ کان کھول کے سنو، عرس میں بیٹا، ہاں عرس پاک سے یہ لے کے جاؤ، اگر کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی امام ہو، کوئی سجادہ ہو، اگر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہو، مصافحہ کرتا ہو، تنہائی میں ملتا ہو، پاؤں دباتا ہو، ایسے پیر سے بیعت جائز نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ، بیٹی کا ہاتھ مت دو، کسی کا ہاتھ مت دو، اس سے بچو، کیونکہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، جادوگر ہے، سفلی کر۔ یاد رکھو، مگر کرامت چاہیے نا، کرامت۔ لوگ آئے سفلی عمل سیکھ کے آگئے، ایک دو چوکی سیکھ یاد کر کے آگئے، الٹی سیدھی چوکی یاد کر لی، اور بس یہ دو چار آئے، بولے میاں ہمیں کرامت دکھاؤ، بولے اچھا یہ بھگونا دھو۔ اس نے بھگونا دھویا، بولے کپڑا ڈھک دو، کپڑا ڈھکنے کے بعد اس نے منتر مارا، نظر بندی کری تو بریانی آ گئی، وہ بھی گرم گرم۔ جتنے 8-10 مولانا تھے، بیٹا یہ کڑا کیوں پہنے پڑے، یہ کڑا اتار دینا بیٹا، ٹھیک ہے؟ 8-10 میری طرف توجہ دو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، 8-10 جتنے لوگ تھے بولے نعرہ تکبیر، پیر و مرشد زندہ باد۔ یہ ہوگا۔ اب اگر کوئی امام صاحب، کوئی مولانا کہہ دینا، کہہ رہے یار وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، اچھا نہیں ہے، عورتوں سے ملتا، بولے ہم کچھ نہیں جانتے یار، ہم نے کرامت دیکھی ہے۔ صحیح بات، ہم نے کرامت دیکھی ہے۔ کرامت اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میں بتاؤں، پہلے بندر نچانے والے، ڈگڈگی چلانے والے، تم نے چوراہے پہ تماشا کرنے والے نہیں دیکھے تھے؟ 1 روپے کے 2 بنا دیے، پٹاری کے اندر کبوتر بنا دیا، کبھی مٹھائی برسا رہا ہے، کبھی منہ سے کاغذ نکال رہا ہے، کسی کی جیب میں پیسے بتا دیے، تو سب سے بڑا کرامتی تو وہ ہوا، سب سے بڑا ولی تو وہ ہوا۔ ارے کرامتی یہ تھے، ولی یہ تھے کہ ان کے دادا پیچھے نماز پڑھ رہے، اعلیٰ حضرت تشہد پڑھ رہے، اتحیات پڑھ رہے، آقا کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے کہ غلام آیا ہے، ان
آئین خلافت سے نواز کے امام. بے شک سبحان یہ اللہ. لوگ تھے، ہاں یہ لوگ تھے. اپنے کرتوتوں سے ہٹے ہم. آج کے بعد یاد رکھنا، اتنے علماء کے اتنے مجمع میں بول کے جا رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، مگر ذمہ داری سے. یہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی. 2 3 اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارس میں جا. تو ارس میں جا رہی ہو، تیری لالی کیوں لگی پڑی ہے؟ تیری چونچ لال کیوں ہے؟ ارس میں جا رہی ہے تو میک اپ کر کے کیوں آ رہی ہے؟ ارس میں جا رہی ہے تو ایسے کپڑے جیسے بیاہ شادی میں جاتی ہو. ابا تو بالکل اپاہج ہو گیا، پوچھ ہی نہیں سکتے بیٹی سے، اماں بھی نہیں پوچھ سکتی. ویسے کہتے ہیں اسلام بہت بگڑ گیا یار، وہ معاشرہ بہت بگڑ گیا، معاشرہ بہت خراب. معاشرہ تو بعد معاشرہ ہم سے اور آپ سے، صحیح بات. ماحول ہم سے اور آپ سے ہے. میری بہنیں بھی سن لے، ابھی تک جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں، توبہ کر لیں گی، اللہ معاف فرما دے گا. 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیا ہے، مگر پکی سچی توبہ کریں. جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں، اور آج سے عہد کر لیں انشاءاللہ ہم وہ بمبئی کی جو عورتیں فلمیں بنانے والی ہیں ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے. انشاءاللہ ہم ان کے چالو چلن پہ نہیں چلیں گے. آج کے بعد ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن کے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت کا مقام کم نہیں ہے. یہ عورت ہے جو جب پیدا کرنے پاتی ہے تو غوث پاک جیسے بیٹے کو جنم دیتی ہے. یہی عورت ہے جب پیدا کرنے پر آتی ہے تو غریب نواز جیسے بیٹے کو پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار یہی تو عورت ہے جب پیدا کرتی ہے تو حافظ قرآن. بے شک. اب کیوں نہیں؟ وہ عورت کون تھی؟ یہ نہیں تھی جو موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے وعدے کر رہی ہے، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہے، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ پڑی. یار اتنے بے حیائی. اور حضرت ایک چیز اتنی بری آ رہی ہے، اتنی بتا دوں، گاؤں میں تو پتہ نہیں، شہروں میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے. میں آج کل تقریر میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. بتاؤں کیا؟ جی. رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کا لڑکے کا. جیسے رشتہ ہوا اور باس ابا بھی بے فکر، بھیا بھی بے فکر، اماں بھی بے فکر، وہ لڑکا اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا. صحیح بات. یہاں تک کہ موبائل بھیجا دیتا. اب اماں کہتی کر لینا، کر لے، کر لے، کر لینا، کر. ایک بیچارہ کتنی دیر، اس اماں کے تو قبر میں اتنے ڈنڈے پڑیں کہ مت پوچھو، گرج پڑیں گے، گرج. ڈنڈے کا لفظ آ گیا مجھ سے. ذرا سوچو 1 سال رشتہ رہتا ہے کمرہ بند کر کے. بھیا کہہ رہا کون ہے کمرے میں؟ کہ وہی بات کر رہی، اسی سے بات کر رہی. اماں بھی اسی سے بات، ابا بھی اسی سے بات. شرم کرو. بعض لڑکی ڈپریشن میں آ گئی ہے، بعض لڑکی زندگی برباد ہو گئی ہے. ابھی رشتہ نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے. اگر رشتہ ٹوٹ گیا اب وہ وہاں سے باتیں کر رہا، ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کہہ رہا دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹایا گیا، بال دکھاؤ، بال دکھائے گئے. میرا اشارہ سمجھ لینا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا جسم بھی، کیونکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے وہ تو سمجھ رہی ہے، باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ لیتے ہیں. یہ لڑکا اسے ویڈیو بنا لیتا ہے. ویڈیو جب بن جاتی ہے، اب ذرا سنو، جیسے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اب جب رشتہ ٹوٹا تو وہ لڑکا اسے غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ دیکھ ورنہ میں پھیلا دوں گا، 1 منٹ میں وائرل کر دوں گا، کہاں بھیج دوں گا. لڑکی پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، پریشان ہے، سر میں درد ہونے لگا، پریشان ہے، بدنامی نہ ہو جائے اس باپ کی بے حیائی سے، اس ماں کی بے حیائی سے، اس بھائی کی بے حیائی سے. کان کھول کے سن لو، اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تب بھی اس سے بات کرنے نہ دو. جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس کے لیے غیر ہے، اور اس سے بات کرنا، جسم دکھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یاد رکھو، اگر تم نے بیٹی کو آوارہ بنا دیا تو نبی
کہتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ سبحان بات میری باریک ہو رہی ہے، آواز بھی میرا خراب ہے، کیونکہ پرسوں بنگال میں تھا تو بارش میں بھیگ گیا تھا میں تقریر کرتے ہوئے، مگر کوئی بات نہیں نہ خوش۔ کچھ لوگوں کو میری بات تھوڑی چبھتی ہوگی، مگر پیارے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بخدا کہہ رہا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ کوئی ڈاکٹر اگر چیرا لگاتا کب؟ جبکہ اس میں میل پڑ جاتا تو ڈاکٹر دشمن لگتا، چیرا لگائے گا تکلیف ہوگی نا، جب میل نکل جاتا ہے تو رات کو آرام سے سوتا ہے۔ سماج میں یہ جو میل پڑ گیا نا، میل، تو وہ چیرا لگا رہا ہوں، شاید یہ میل نکل جائے تو تم رات کو بھی آرام سے سو گے اور قبر میں بھی آرام سے سو گے۔ بے شک یہ عرس پاک سے، عرس محفوظی سے سید عبدالرؤوف صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے آبا و اجداد کا مزار شریف ہے۔ اور سمجھے جی یہ بہادر گنج شریف میں، اچھا ماشاءاللہ، اور شبیر میاں بھی، اللہ بہت پرانے بزرگ ہیں بہادر گنج شریف میں، ولی کامل عارف باللہ، جن کا دل بالکل نورانیت سے بھرا ہوا تھا، شاہ مولوی عبدالسلام صاحب، ان کے پیر و مرشد بھی انہی کے دادا تھے، بے شک ان کے پیر و مرشد بھی انہی کے دادا تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ فیضان ہے۔ یہاں سے آؤ، کیسے لڑکے ہیں جو تکتے پھر رہے ہیں بہن بیٹیوں کو؟ کیا ان کے گھر میں بہن نہیں ہے؟ ان کے گھر میں ماں نہیں ہے؟ صحیح بات۔ باپ تو اتنا گر گیا، اتنا گر گیا، مطلب کچھ کہتا ہی نہیں۔ کوئی عالم بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا، کوئی مولانا اڑائے گا، کوئی امام اڑائے گا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب سنو، بات زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، ایک بات اور اٹھاتا ہوں جو سماج میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ دین کو کون ڈھاتا؟ ڈھانے والا کون ہے؟ حدیث پڑھوں؟ اجازت ہے؟ جی سننا چاہ رہے ہو؟ جی ایک ایک لفظ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ نمبر ایک ایمان اور نمبر دو حسد۔ جی سید صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ولیوں سے محبت تھی، آ گئے، آل رسول ہیں، اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ میری طرف سے اجازت رہے گی کیونکہ پاؤں میں بہت تکلیف ہے، دعا کرو اور انشاءاللہ بارگاہ میں آئیں، ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ۔ میری طرف سے بہرحال میں نے کہہ دیا، میری طرف سے انشاءاللہ اجازت رہے گی، باقی آپ کی مرضی جب تک سنیں۔ توجہ ہے نا میں بات کو؟ جی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے کہا اچھا یہ ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا ہی الہالک، یہ اس طرح ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد، جی حسد اس طرح، حسد کینہ، بغض، بغاوت، یہ اس طرح ہے، اس طرح۔ اس طرح کیا ہوتا؟ عربی جاننے والے جانتے۔ اس طرح پہلے جس سے سر مونڈا جاتا تھا، بال بنائے جاتے، اب تو بلیڈ اور کیا کیا چل رہا ہے نئی طریقے کا، وہ چمڑے پہ اس پہ ایسے کر کے تیز کرتے تھے یا پتھر پہ تیز کرتے تھے، پھر بال بناتے تھے۔ نبی فرماتے ہی الہالک، یہ اس طرح ہے۔ اب صحابہ چکر میں اس طرح سے تو بال بنتے ہیں۔ آقا فرماتے لا اقول تہلک الشعر ولکن اقول تالک الدین۔ نبی فرماتے ہیں ارے میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈنے والا اس طرح ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ دین کو مونڈنے والا، ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا اس طرح۔ اب تم رہے، مولاناؤں کے پاس بھی یہ اس طرح خوب چل رہا ہے، مولوی لوگوں کے پاس بھی یہ اس طرح، صلاحیت بہت اچھی ہے۔
تقریر بھی اچھی کرتا ہے، ساری باتیں ہیں، جی مگر حسد جی یہ اس طرح لیے گھوم رہا، صحیح بات، یہ سب کے لیے جی یہ اس طرح لیے پھر رہا ہے۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے، میری اور آپ کی غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب دین کو ڈھانے والا اگر وہ مولوی جو یہ حسد کا اس طرح لے کے گھوم رہا ہے، تم نہیں وہ مولوی ہے، یا کوئی عوام میں سے جو اس طرح لیے پھر رہا ہے وہ گھوم رہا، نبی فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا أَقُولُ تَعْلِقُ الشَّارَ ہاں أَقُولُ تَعْلِقُ الدِّينِ، نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ حسد کا اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کا صفایا کرتا ہے۔ اب دیکھو کس کس چیز سے دین کو نقصان پہنچ رہا، پڑھتے ہیں ہم حدیث ہے، مدرسوں میں سنتے بھی حدیث ہے، مگر دل میں نہیں اتارتے، دل میں نہیں اتارتے۔ آپ جانتے ہیں توجہ ہے جی آج کے بعد حسد ہوگا، جی نہیں، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک، بہن بھائی سب۔ تم نے کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا کیا؟ جی ارے بولو نا ہاں یا نا؟ جی نہیں دیکھا۔ اگر مان لو تمہیں کوئی ایسا مل جائے یا بہنوں کو کوئی بہن مل جائے جس کا مرا ہوا بھائی مردہ بھائی لیٹا ہے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو، تو اس سے دوستی کرو گے؟ جی نہیں، اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ جی نہیں، دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ نہیں، گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں، رشتہ داری کرو گے؟ ساتھ میں رہو گے؟ نہیں، اور اگر تم ہو، تم میں سے کوئی ہو تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آج توبہ کرو گے؟ جی بولو نا ہاں یا نا؟ توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں میں بھی 50% لوگ ابھی نکال دوں گا میں۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ 50%۔ باتیں تو ہم بہت بڑی کر لیتے ہیں نا جنت کی، جی مگر پہلے کارنامے تو دیکھ لو، کرتوت تو دیکھ لو، ہے کہاں ہم؟ میری بات ہو تو پلٹا دو، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب مجھے بتاؤ تمہاری اس بستی میں یا جہاں سے بھی تم آنے والے ہو کتنی غیبت کرتے ہو، کتنی چغلی کرتے ہو، کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں؟ 50% ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اکبر۔ کرو گے غیبت؟ بڑا آسان سمجھتے ہو نا؟ کرو گے چغلی؟ اور پھر میں وہ بات کہوں گا، یہ بیماری آپ میں نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی آ گئی ہے۔ بڑی تیزی سے کسی ایک مولانا کو مدعا بنایا، گھنٹوں اس کی برائی، گھنٹوں اس کی غیبت، گھنٹوں اس کی چغلی، حجرے میں بیٹھے غیبت، مدرسے میں بیٹھے غیبت، اسٹیج پہ بیٹھے غیبت۔ یاد رکھو قرآن سب کے لیے، یہ میری بات پہ عمل کرنا۔ 50% لوگ، اور عورتیں کتنی غیبت کرتی ہیں، کتنی چغلی کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو ہاتھ اٹھا کے اللہ والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دیکھو کون کون ہاتھ اٹھاتا آج، ہاتھ اٹھا لو سب۔ اور سنو، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر تم ایسے ہی اٹھا رہے ہو رسمن تو مت اٹھانا، اور اللہ سے ڈر کے اٹھا رہا ہو، اللہ والے کے در پہ محبت میں اٹھا رہا ہو تو پکے سچے دل سے توبہ کر لو۔ بولو انشاءاللہ
آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ وہ ہے جو سماج میں لوگ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، حسد، کینہ، ان کی ترقی ہونے والی۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ حسد جیسی بیماری بادشاہوں کے محل سے لے کر کے فقیروں کی جھوپڑی تک پہنچ گئی ہے، فقیروں کی جھوپڑی تک۔ یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو ہلاک کر دیتا، یہ وہ ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد غیبت نہیں، آج کے بعد چغلی نہیں، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں۔ مسئلہ بتا دوں تھوڑا باریک ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جی اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی، سنو، اگر ایک بھائی نے ایک کی برائی کی اور ان کو پتا چل گیا برائی کا، ان کو پتا چل گیا، تو جب تک یہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اگر ان کو پتا نہیں چلا ہے تو اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ باریک بات تھی جو میں نے بیچ کا فرق تھا بتا دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ بھی یاد رکھیے، جی حقوق العباد میں سے ہے۔ اشارے پہ برائی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ دو تین باتیں ہوئی، ایک بات اور بتاتا ہوں، اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے؟ لوگ دیکھتے نہیں لقمہ حلال کا یا حرام کا۔ اللہ، وہ نوجوان کتنا برا ہوگا، وہ انسان کتنا برا ہوگا۔ تم سوچ رہے ہو یار مزہ نہیں آ رہا، ذرا چٹپٹی نہیں ہو رہی، مگر پیارو عرس سے یہ باتیں لے کر کے جایا کرو، عرس سے پاک ہے یہ۔ وہ نوجوان جو اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے، اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا برا بیٹا ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط حرکت کے لیے نظر ڈالے، جو ماں کے ساتھ زنا کرنا جیسا ہو۔ میں نے صاحب بتا دیا، اب سمجھ لینا، ماں کے ساتھ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، جس ماں نے پالا پوشا، اب بتاؤ اگر وہ بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے کتنا نیچ ہوگا وہ۔ اس سے برا ہو سکتا ہے کیا؟ جی نہیں۔ بولو، اس سے برا ہو سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ مگر حدیث تو سنو پیارے، حدیث سنو، ہیں لوگ ایسے ہیں انہیں پتا نہیں ہے۔ عرس پاک میں حدیث پہنچا رہا ہوں، تم نے نام سنا ہوگا سود کا، نام سنا ہوگا بیاس کا، سنا ہے بولو؟ جی۔ سود اور بیاس، کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کتنے لوگ روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں۔ فصل میں دے دیے 10,000 12 لیے، دے دیے 50 60 لیے، اور بڑے خوش ہیں، بولے مجھے تو نہیں، میرا روپیہ کما رہا۔ ہوش میں آؤ، عرس پاک سے یہ بات لے کر کے جاؤ۔ سود اور بیاس، لینے والوں دینے والوں، سود اور بیاس، کھانے والوں کھلانے والوں، کاروبار کرنے والوں، کتنے ایسے ہیں جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، تاش کے پتوں کے ساتھ جوا، موبائل